الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین رب العالمین. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا احسان، اس کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا احسان عظیم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس کتاب قرآن حکیم ہمیں عنایت فرمائی. یہی نہیں، اللہ کا احسان فضل کرم یہ ہے اس امت پر، انسانیت پر، کہ بے مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عنایت فرما دیا. عزیزان محترم، جس طرح سے ہر پروگرام سے پہلے یا پروگرام منعقد ہونے سے پہلے ایک عنوان لوگوں کی نظروں میں لایا جاتا ہے، اور اس سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس عنوان پر جو تقریر ہوگی یا اس عنوان کے تحت جو واقعات سنائے جائیں گے. چنانچہ آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، اسلام میں نوجوانوں کا کردار. اب سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں نوجوانوں کا کردار سے مراد، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، اب ہمارا اسلام میں کردار کیا ہوگا، بلکہ دیکھنا یہ ہے ہم تو بخشے بخشائے ہوئے پیدا ہو گئے اور آسانی سے اسلام ہمیں مل گیا. اس اسلام کی جیسی قدر ہمیں ہونی چاہیے تھی، وہ قدر کو ہم نے پامال کر دیا. غرض اس وقت کے کچھ نکات کو ہم اور کچھ نوجوانوں کو ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم نے اسلام کو کیا دیا، اسلام کے لیے قربانی ہماری کیا ہے، اسلام کے لیے ہم نے اپنے کردار کو کیا نبھایا ہے. کیا یہ کردار میرا اور آپ کا اللہ کے نزدیک قبول ہو رہا ہوگا یا نہیں. ایک ایسے وقت میں لوگوں نے اسلام قبول کر کے اس اسلام کے چمن کو، جو اس وقت کی انسانیت نے اپنے ذاتی نکات کی بنیاد پر، باپ دادا کے طریقوں کے بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام دیا تھا، اس اسلام کے چمن کو لوگوں نے ویران بنا دیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بہترین شخصیت کا رب کی سرزمین پر انتخاب فرمایا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اور اس لیے نہیں کہ لوگوں میں پھر سے وہی اجارہ داری قائم کی جائے کہ میں سب سے بڑے قبیلے کا آدمی ہوں، مجھے نبی بنایا گیا ہے، لوگ میرے قدموں میں رہیں گے، لوگ مجھ سے آگے نہیں جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ.
یہ ہرگز مقصد نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت جب دی تو اللہ تعالیٰ نے بہت بھاری ذمہ داری بھی عائد کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر جو ذمہ داری دی یہ کہ ہر انسان اسلام کی چاشنی سے روشناس ہو جائے، ہر انسان اپنے معبود حقیقی کو پہچاننے والا بن جائے، ہر انسان جہنم سے بچ جائے، ہر انسان جنت کا مستحق بن جائے، ہر انسان اپنے رشتوں کا خیال کرنے والا بن جائے، ہر انسان اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنے والا بن جائے، ہر پڑوسی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجڑ گیا تھا اسلام کا چمن، اس میں جان ڈالنے کے لیے، اس کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اس کو پھر سے تیار کرنے کے لیے اس انسانیت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ جبکہ عرب کا ماحول بڑا ہی پراگندہ تھا، ہر طرف سے بربریت، ہر طرف سے شیطانیت، ہر طرف سے ظلم و بربادی کے منہ بولتی تصویر اس مکے کے سرزمین کو مانا جاتا تھا۔ غرض مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے وہی پیغام دیا جو نوح علیہ السلام کو دیا تھا، وہی پیغام دیا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، وہی پیغام جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اسی پیغام کے ذریعے سے نبی کو احکامات دیے گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیے انسانیت کے درمیان میں، یہ اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے سر جھک رہے ہیں، آپ جائیے اور مزدہ سنائیے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں آئے اور وہی مزدہ سنایا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ مزدہ سنایا گیا عرب کے ماحول میں ایک عجیب سی کھلبلی اور بے چینی مچ گئی، ہر قبیلہ اپنے تئیں سوچنے لگا کہ برسوں سے ایک رول، ایک طریقہ کار، ایک اصول جو ہم نے بنایا تھا مکے کی سرزمین پر چل رہا تھا، اور ہر آدمی جس کی پرستش کرنا چاہے اس کو آزادی تھی، اور ہر شخص اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی اولاد کو مانگنے کے لیے ہر خدا کے سامنے جھکنے کا عادی بن چکا تھا۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سا مزدہ سنا رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے سوائے ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ مزدہ اٹھا، یہ سوال اٹھا، یہ آواز گونجی، مکے کی گلیوں کونچوں میں، خاندان قبیلوں میں ایک لفظ تھا جو ہر ایک کی زبان پر آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب سا بات سنا دی ہے۔ ان ماحول کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے سرفراز فرمانا چاہ رہا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ اسلام کی چاشنی سے روشناس کرنا چاہ رہا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں کے دامن میں لینا چاہ رہا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہ رہا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر لانا چاہ رہا تھا، ایک کے بعد دیگر اسلام کے چمن کو سینچنے کے لیے، اسلام کے چمن کو بنانے کے لیے، انسانیت سے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک ایک آدمی، ایک ایک نفوس اٹھتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا اور اسلام قبول کر لیتا۔ جب وقت گزرتا رہا اور حالات بدلتے رہے مکے کے سرزمین کے، دشمن اپنی پروگرامنگ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مشن ختم ہو جائے، کسی طریقے سے یہ بات لوگوں کے دل، ذہن اور کانوں سے غائب ہو جائے۔ وہ اپنی ایک پروگرامنگ میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جن کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولنا چاہتا تھا، ان کے دل اور سینے اسلام کے لیے کھلتے جا رہے تھے۔ انہی ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی داخل ہوا، حبشہ کا رہنے والا بلال ابن رباح، نوجوان آدمی، بنو امیہ کا غلام، جو چند روٹی کے ٹکڑوں پر جو غلامی کیا کرتا تھا آدمی۔ اس کے کانوں تک جب اسلام کی بات پہنچی
नौजवानी का आलम है, जिस्म पूरा भरा हुआ है, ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा जा सकता। ऐसा खवी हैकल आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नौजवानी को लेकर हाजिर होता है और अर्ज करता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कलमा, वो बात जो तुम लोगों तक पहुंचा रहे हो, मैं सुनना चाहता हूं, क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल इब्न रिबाह के सामने एक अल्लाह की वहदानियत की बात की, रिसालत की बात की और फिक्र आखिरत दिलाया। जब फिक्र आखिरत याद दिलाया, बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु बेसाख्त अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। गौर करो ए नौजवानों, आज पता नहीं क्या हो गया है माशरे को, पता नहीं क्या हो गया हमारे इस बस्ती को, पता नहीं क्या हो गया हमारे खानदानों को, पता नहीं क्या हो गया हमारे मुस्लिम मुआशरे को, कि आज अच्छी बात बुरी लगने लगी और बुरी बात की तरफ इंसान लपक कर जाने लगा, जिसकी बुनियाद पर हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। अच्छाई के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन याद रखना इस बात को, उंगलियों पर गिने जाने वाले मुसलमान, कोई खास तादाद नहीं। मक्के की कुल आबादी 25,000 से 35,000 के दरमियान में नफूस पर थी उस वक्त की बात। उनमें से उंगलियों पर गिने जाने वाले मुसलमान मौजूद थे। इन्हीं में से हजरत बिलाल इब्न रिबाह भी थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपने इस्लाम लाने का ऐलान अपने सरदार के पास जाकर कर देते। जब सरदार के पास जाकर बिलाल इब्न रिबाह ने कहा कि देखो मेरे सरदार, अब की बार से तुम्हारा और मेरा रिश्ता कटने वाला है, अब जो तुम हुक्म दोगे शायद मैं उस पर अमल कर पाऊं या नहीं पाऊं। सरदार ने पूछा माजरा क्या है? कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल करके आ रहा हूं, अब मैं लात, मनात, उज्जा, हुबुल, यगूज नसर की तमाम की पूजा से मैं बाज आ जाने वाला हूं। मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा ना सर झुकाऊंगा। एक अल्लाह को मैंने मान लिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरदार, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे नबी हैं और मैं फिक्र आखिरत में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता हूं। जैसे ही बनु उमैया के कबीले में एक गुलाम के ईमान लाने की बात पहुंची, आनन फानन लोग जमा होना शुरू हुए। तमाम के तमाम सरदाराने मक्का जो दुश्मनान इस्लाम थे, अबू जहल जिसकी मंडली, जिसका कमान संभाली हुई थी, अबू जहल तक बात पहुंची। अबू जहल ने मीटिंग कॉल की और तमाम के तमाम दुश्मन एक जगह जमा हुए। एक तरफ एक निहत्ता आदमी खड़ा हुआ है, बिलाल इब्न रिबाह, चौड़ी छाती का खद, लंबे खद वाला आदमी। एक तरफ सारे के सारा एक दुश्मन बैठे हुए हैं और प्रोग्रामिंग चल रही है कि ये आदमी हमारा गुलाम है। अब इस गुलाम को कैसी सजा तजवीज की जाए? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक तजवीज समझ में आई कि बिलाल इब्न रिबाह को वादिये बतहा में ले जाया जाए। वादिये बतहा क्या है जानते हैं आप लोग? वो पहाड़ियां हम आम तौर पे जो हमारे इलाकों में, हमारे मुल्क, हमारे शहर में जिन पहाड़ियों पर हमारी नजर जाती है, वो पहाड़ गोल किस्म के होते हैं, चिकने किस्म के होते हैं। लेकिन वादिये बतहा आज भी वो पहाड़ियां गवाही देती हैं। जो आदमी जाकर वहां खड़ा होगा और बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो सीरत पढ़ चुका होगा, उनके तकालीफ को जान चुका होगा, वो पहाड़ियां आज भी गवाही देती हैं कि उन पहाड़ियों की कैफियत यह है कि उनके ऊपर पहाड़ तो मौजूद है, उस पहाड़ के अंदर नुकीले नुकीले नोक दांत जैसे निकले हुए होते हैं। तमाम के तमाम पहाड़ के ऊपर तजवीज मुकर्रर की गई कि दुश्मन इस्लाम लान चुका है, हमारा गुलाम एक नौजवान, लिहाजा इस नौजवान पर इतना जुल्म ढा दो कि दूसरा कोई नौजवान उठकर इस्लाम की आगोश में आने से घबराने लगे। अल्लाहु अकबर। और करने की बात है अज़ीज़ान मोहतरम, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ा गया और वादिये बतहा की तरफ ले जाया गया। ऊपर की खमीस को खींच लिया गया, वादिये बतहा के पहाड़ पर चिलचिलाती धूप में चितलिटा दिया गया। जैसे ही बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चितलिटाया जाना था, जरा गौर करो और एहसास करो इस बात का कि मैं और आप इस जगह बैठे हों, लेकिन अनजाने में जब हम कहीं जाकर किसी के पास बैठ जाते हैं, मामूली कंकर अगर हमारे नीचे आ जाता है, आदमी तिलमिलाकर खड़ा हो जाता है कि हाय क्या चीज मुझे चुप गई है। इतनी तकलीफ मुझे और आपको होती है। एक आदमी, तमाम का तमाम इलाका दुश्मन,
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ پر لٹا دیا گیا اور ان کے سینے کے اوپر بڑے سل کو رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. اب جیسے ہی سل کو رکھنا تھا بات کہیں تک ختم نہیں ہوئی. ایک نوجوان کو بلایا گیا جو دشمن کی صفوں میں تھا, اسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کھڑا کر دیا گیا اور ابو جہل حکم دیتا ہے, کہتا ہے کہ بلال کی پیروں کو پکڑا جائے اور وادی بطحا کے پہاڑ سے نیچے کھسیٹا جائے. اللہ اکبر. غور کرو عزیزان محترم, کیا منظر تھا ہوگا. ایک آدمی جس کے سینے میں اسلام داخل ہو گیا ہے اور وہ اتنی تکلیف کو برداشت کرنے جا رہا ہے. بلال کو معلوم ہے کہ وادی بطحا کی پہاڑیاں کسی جسم کے چمڑی کو برقرار رہنے نہیں دیتی, کسی جسم کے گوشت کو صحیح سالم رہنے نہیں دیتی. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو پکڑ کر کھینچا جا رہا تھا, کچھ دیر بلال نے اپنے آپ میں سہم کر رہے, لیکن بے ساختہ زبان سے اور منہ سے چیخیں نکلنا شروع ہوئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب چیخیں نکلی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسفسانے لگے کہ ہاں کیا معاملہ ہے اللہ, ایسا کیسا امتحان ہے ہمارا. بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کھینچا گیا, جب زمین پر ڈال دیتا ہے دشمن کھینچ کر تو پیٹھ کی ساری چمڑی ادھیر کر گردن تک آ جاتی ہے. اللہ اکبر. غور کرو ذرا, تم آج اسلام کے چمن کو بدنام کر رہے ہو, آج اسلام کے چمن کو ہم پھر سے برباد کر رہے ہیں. آج ذرا سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اسلام کی خاطر. یہیں تک نہیں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر سے جب چمڑی ادھیڑی گئی, اسی حالت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر لوہا پنا دیا گیا. اتنا لوہا کہ شاید جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. لوہا پنا دیا گیا اپنے وزن سے زیادہ. چلنے کی طاقت نہیں ہے, کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. گرم گرم ریت میں لے جا کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال دیا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے سورج کے ڈھلنے کا. جب سورج ڈھلتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کھڑا کیا جاتا ہے. کھڑے رہنے کی صلاحیت نہیں ہے اس نوجوان کے اندر. جسم سے جب لوہے کو الگ کیا جاتا ہے تو تاریخ شاہد ہے, چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا, انسانیت لرز گئی تھی کہ جہاں جہاں سے لوہا گرم گرم کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں سے وہ چمڑی نکل کر زمین پر گرتے رہتی ہے. غور کرو, کیا میری اور آپ کی جوانی ہے آج؟ گانے سنتے ہوئے گزرتی ہے میری اور آپ کی جوانی, لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی ہے میری آپ کی جوانی. اس لیے کہ اسلام کے خاطر کسی نے کبھی تھپڑ نہیں مارا مجھے اور آپ کو, اسلام کے خاطر کبھی گالی سننے کا موقع نہیں آیا مجھے اور آپ کو, اسلام کے خاطر کبھی بھوکے رہنے کا بھی موقع نہیں آیا مجھے اور آپ کو, اسلام کے خاطر کبھی جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کا موقع نہیں آیا مجھے اور آپ کو, جس کی بنیاد پر اسلام کو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا کہ چہرے پر داڑھی بھی مونڈ لی جائے, پینچوں کو نیچے لٹکایا بھی جائے, زبان پر اللہ کے ذکر کے بجائے گانے بھی آ جائے, نگاہوں کے سامنے اچھی صورتیں آ جائے, پیٹ میں حرام لقمے پڑتے چلے جائے, جیسے چاہے زندگی میری گزار لو پھر بھی میں مسلمان برقرار رہوں گا. وہ کردار تھا اسلام کے لیے. آج میرا اور آپ کا یہ کردار ہے. ذرا غور کرو, سوچو تو صحیح کہ کدھر میری اور آپ کی زندگی جا رہی ہے, کدھر میری اور آپ کی زندگی جا رہی ہے. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کمزور نڈھال حالت ہوئی, ایسے ماحول میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگوں, کیوں اس انجان آدمی پر, کیوں اس غریب آدمی پر, کیوں اس مفلس آدمی پر ظلم ڈھاتے ہو؟ قصور کیا ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں, صرف ظلم کی بات ہو رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ لوگو, کیا اس غلام کو تم آزاد کر دو گے؟ بنو امیہ کے سردار نے کہا کہ ہاں, اسے میں آزاد ضرور کر دوں گا, لیکن کچھ رقم اس کے لیے دینی پڑے گی. اللہ اکبر. اور کرو عزیزان محترم کہ کیا حالت ہے انسان کی, انسان بیچا اور خریدا جا رہا ہے. اگر آج میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ درپیش آ جائے, کسی نے آ کر کے یہ کہہ دے کہ مجھے بیچا اور خریدا جانے والا ہے, تو کیا میں بات برداشت کر سکوں گا؟ ہر کس نہیں کر سکوں گا. کیا زندگی تھی ان کی. تاریخ شاہد ہے کہ ایک انڈے کے
مرغی کے انڈے کے برابر سونا دے کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر لیا گیا. اس نوجوان نے جو قربانیاں دی مکے کی سرزمین پر، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ابھی جنت میں داخل ہونے والے ہیں، آپ کے قدموں سے پہلے جنت میں کسی اور کے قدموں کی آواز آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماجرا کیا ہے بتاؤ اے جبرائیل، میرے ابھی جنت میں اور تم داخل نہیں ہوئے، لیکن یہ میرے اور تمہارے قدموں سے پہلے یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جو دنیا میں زمین پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا دیتا ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم کو تو فکر ہی نہیں ہے. کئی نمازیں ضائع، طریقہ صحیح نہیں، اصول ضوابط ہمارے صحیح نہیں، کسی کا وضو صحیح نہیں، کسی کی طہارت صحیح نہیں. برسوں سے باپ کو دیکھ کر طہارت لیا، برسوں سے باپ کو دیکھ کر وضو بنایا، بس چل رہی ہے زندگی ہماری. کبھی تحقیق نہیں ہوئی اس معاملے میں کہ جو میں طہارت لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں، کیا میری طہارت وہ پاکی کی طرف جا رہی ہے یا نہیں. تصدیق تو کراؤ کبھی کسی عالم سے، کسی محدث سے یا احادیث کے ذریعے سے کبھی تحقیق کرو تو صحیح سمجھ میں آئے بات. کیسے وہ نوجوان تھے جن کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے زمین سے جو چلتا ہے تو جنت میں اس کی آواز کو سنا دیا تھا. یہی نہیں، ایک اور نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا، کوئی اور نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہی خاندان کے 3 لوگوں کو شہادت کا شرف حاصل ہوا تھا. ایک ہی خاندان کے 3 لوگوں کو ضعیف بوڑھی ماں کی شرمگاہ میں ابو جہل برچھے مار کر شہید کر دیا. حضرت یاسر کو مار مار کر شہید کر دیا گیا. حضرت عمار کو اونٹوں کی 2 سمت میں لٹکا کر، اونٹوں کو بھگا کر 20 میں سے چروا کر شہید کر دیا گیا. اس نوجوان نے پلٹ کر یہ نہیں کہا مجھے بخش دو، چند دن تک تمہاری بھی غلامی کر لوں گا، چند دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لوں گا، زندگی بڑی عزیز ہے، پھر دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی کسے معلوم، مجھے معاف کر دو. یہ نہیں کہا اس نوجوان نے. اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں شہید، میرا باپ شہید، ان شہیدین کا بیٹا میں بھی شہید. جو چیز سینے میں پیوست ہو چکی ہے وہ چیز وہ محبت، وہ خلوص، وہ خوف اب ہماری جان کے ساتھ میں جا سکتا ہے. مثال دی نوجوانوں کے لیے. اس نوجوان نے 17 سالہ نوجوان، وہ عمر انسان کی کھیل کود کی ہوتی ہے، وہ عمر الہڑ پن کی ہوتی ہے، وہ عمر اپنے نفسانی خواہشات کی غلامی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے وہ اپنی جوانیوں کو اللہ اور اس کے راستے میں لگا دیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اس اسلام کو پھیلانے کے لیے یا اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، حقیقت کا پیغام لوگوں تک دینے کے لیے، کیا کبھی ہم نے اپنی جوانی کو کبھی اس دھوپ میں یا کبھی بھوک کے حوالے کیا ہے؟ ہرگز نہیں. بس ذرا سی اگر بھوک لگ گئی تو بے چین ہو گیا نوجوان. سمجھ میں گھر میں اگر دیر ہونے لگی کہ ہاں ٹھہر جاؤ 10 منٹ سے دستر بچھنے والا ہے، تو بڑا اچھا مشغلہ مل گیا ہوٹلنگ کا. بس ہاں تم پکاتے رہو، اماں کو جھڑکے دیا، کبھی بیوی کو ناراض کر دیا، اور فوری موٹر سائیکل پر بیٹھا کسی ہوٹل میں گیا، کھا کے آ گیا. یہ میرا اور آپ کا وتیرہ بن چکا ہے آج. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ آخر ہمارا کردار کیا ہے آج؟ ان کا کردار کیا تھا؟ کس قسم کی قربانیاں وہ دیا کرتے تھے جن کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تھا. کیا میرا اور آپ کا کردار اللہ کو قبول ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ کبھی بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، مردوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے جن کی آج زندگی چبوتروں کے حوالے، نیٹ کے حوالے، موٹر سائیکلنگ کے حوالے، پکنک پارک کے حوالے، ہوٹل کے ٹیبل کے حوالے ہو گئی ہے. آج سد افسوس کئی ماں باپ کی شکایتیں ہمارے پاس
اور یہی کہا جاتا ہے کہ کچھ دن آپ کی صحبت میں ہمارے بیٹے کو رکھ لیجئے آپ. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے میرے نوجوان ساتھیوں. ایک ماں یا باپ اپنی اولاد کی شکایت اگر کسی کے پاس اگر لے جاتے ہیں تو یوں سمجھ لے وہ نوجوان کہ اس نے اپنی بربادی کا مکمل دروازہ کھول لیا ہے, ترقی کو بند کر لیا. توبہ اس کی قبول نہیں ہونے والی ہے, جہنم مخدر بنا لے رہا ہے وہ, اور جنت اسے ملنے والی نہیں ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کروا لے. آج کیا معاملہ ہے جوانیوں کا ہماری. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور نوجوان کا واقعہ. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں ہر صحابی کو مختلف لقب سے نوازا تھا, لیکن اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے یوسف سے نوازا تھا. کب, کیسے موقع پر, کس وقت نوازا تھا؟ جب کہ موسیٰ بن عمیر داڑھی بنا کر کے, چکنا چہرہ بنا کر, کچھ میک اپ وغیرہ کرتے ہوئے اپنے آپ میں بے وقوفی کی خوبصورتی بنا کر نبی کے دربار میں جب پیش ہوئے تھے, کیا اس وقت نبی نے یہ لقب دیا تھا کہ میری امت کا یوسف آ رہا ہے؟ یا کوئی اور موقع تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا؟ آج ہم نے اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیا, ان کی پریشانیوں کو بھلا دیا, ان کی مصیبتوں مشقتوں کو بھلا دیا, ان کی بھوک و پیاس کو بھلا دیا ہم نے, جس کی بنیاد پر ہمیں ہر وہ شے یاد رہی اس دنیا کی. اگر یاد نہیں رہی کوئی چیز تو ہمارے اسلاف کی تاریخ یاد نہیں رہی, اسلام یاد نہیں رہا, اسلام کے کارنامے یاد نہیں رہے. اس انسانیت پر اسلام نے جو احسان کیا ہے وہ احسان کو ہم نے بھلا دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں موسیٰ بن عمیر کون؟ ایک مالدار آدمی کا بیٹا, بہت سخی آدمی, جس کے جسم کا ایک ایک کپڑا ایک مرتبہ پہننے کے بعد پھر زندگی میں دوبارہ اس کا دوسرا وقت نہیں آتا تھا. اتنا کپڑے رکھنے والا آدمی. یہی نہیں, پیر کی جوتی جب پہنی جاتی پہن کر اتار دیتا وہ نوجوان جس کی جوانی اتنی لاڑوں میں اور اتنے عجیب سے مشغلوں میں گزرتی تھی, وہ جوتا اس کے پیر میں پھر دوبارہ دیکھنے میں نہیں آتا تھا. جب پہنتا نیا کپڑا, جب پہنتا نیا جوتا, جب لگاتا نئی خوشبو, حتی الامکان تاریخ شاہد ہے کہ اگر کوئی دوسری گلی سے موسیٰ بن عمیر اگر گزر جاتے تو اس گلی میں کھڑے رہنے والے لوگ گواہی دیتے کہ شاید ادھر سے موسیٰ بن عمیر کا گزر ہو رہا ہے, خوشبو بڑی بہترین آ رہی ہے. اتنے لاڑوں میں گزرنے والی زندگی, اتنا بہترین نوجوان, خوبصورت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب اسلام قبول کر لیا تو چچا بڑا ظالم آدمی تھا. چچا کو جب جیسے ہی بات معلوم ہوئی, چچا نے بھتیجے کو بلایا, سب سے پہلے جسم کے سارے کپڑوں کو جدا کر دیا, برہنہ کوئی کپڑا جسم کے اوپر نہیں, شرمگاہ چھپانے کے لیے کوئی تہبند بھی نہیں. ایک کال کوٹھی میں لے جاتا ہے اور اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہے. کچھ کم و بیش 3 دن 3 رات مسلسل موسیٰ بن عمیر پر گزرتے ہیں, جس کی بنیاد پر نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا. موسیٰ بن عمیر کی ماں بے چین ہوتی ہے اپنے بیٹے کا حال چال دیکھنے کے لیے. جب کوئی گھر میں نہیں ہوتا, ماں گئی, ممتا جاگ اٹھی اور دروازہ کھول کر اپنے نوجوان کو دیکھتی کیا ہے کہ برہنہ حالت میں پڑا ہوا ہے اور بالکل نڈھالی سی حالت ہے, بات کرنے یا سننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. 3 دن سے کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا. جب یہ معاملہ ہوا, ماں کی ممتا جاگ اٹھی. ماں نے کہا کہ بیٹا میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, اٹھ. بیٹا دھیرے دھیرے کسما سا کر اپنے آپ کو سمیٹنے لگا. ماں ادھر ادھر دیکھنے لگی اور کچھ پرانا کپڑا جو پھٹا ہوا تھا وہ کپڑا اٹھائی ماں اور اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہتی ہے کہ اسے اپنا تہبند بنا لینا اور یہاں سے اٹھ اور میں دروازہ کھول دوں گی, جا اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جانا. وہ نوجوان جو کل تک بہترین لباس پہننے والا تھا, آج اس کا مقدر کیا بن رہا ہے کس پاداش میں؟ صرف یہ جرم تھا اس کا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. وہ نوجوان جو تہبند بن کر پھٹا ہوا ہے,
اوپر پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیر میں پہننے کے لیے کوئی چپل یا جوتا بھی نہیں ہے، برہنہ اوپر کا جسم کھلا ہوا اور تہبند بندھا ہوا، پیر ننگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہے نوجوان، اس وقت میں نبی نے لقب دیا تھا اس نوجوان کو دیکھ کر کہ میری امت کا یوسف آ رہا ہے۔ ذرا غور کرو تو آج کتنے کپڑے ہوں گے میرے اور آپ کے گھر میں، پھر بھی اللہ کا احسان ہم ادا نہیں کرتے، پھر بھی ہم انسانیت پر رحم نہیں کرتے، پھر بھی ہمارے پینچوں کو ہم ٹخنوں سے اونچا نہیں کرتے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی اللہ کے سامنے ہم جھکتے نہیں ہیں۔ ذرا پوچھنا کبھی قیامت میں جب آمنا سامنا ہوگا، بلال سے پوچھنا کبھی، جب آمنا سامنا ہوگا مصعب بن عمیر سے پوچھنا کہ اے نوجوانوں، تمہاری بھی ایک جوانی تھی، ہماری بھی ایک جوانی تھی، تم نے اپنی جوانی کو یہاں لگا کر جنت کے مستحق بن گئے، کیا ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ غور کرو کہ کیا ہو گیا ہے ہمیں آج، کیوں اللہ کا خوف ہمارے ذہنوں سے مٹ گیا، کیوں نبی کی محبت ہمارے سینوں سے ختم ہو گئی؟ ماننے کی بات آئی تو دو دو ہاتھ اٹھا کر کہے گا، عورتیں بھی کہیں گی، مرد بھی کہے گا کہ ہاں ہم بھی مانیں گے نبی کو، جب عمل کرنے کی باری آئے گی تو سارے کے سارے ہاتھ نیچے گر جائیں گے۔ ماننا صرف زبان سے نہیں ہے، ماننا اگر ہے عملی طور پر ماننا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے عملی طور پر نبی کو مانتے ہوئے یہ ثبوت دیا اور کہا کہ ہم زبانی خرچ کرنے والے نہیں ہیں، زبانی نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر نبی کا کارٹون کوئی دنیا میں بنتا ہے تو ہم ساری دنیا کو آگ میں جھونک دیتے۔ اگر کہیں پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ساری کی ساری دنیا میں ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ فلانے ملک یا فلانے علاقے میں فلانے آدمی نے قرآن کو نقصان پہنچایا ہے۔ مسلمان روز کرتا ہے قرآن کی بے حرمتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلمان نہیں کرتا قرآن کی بے حرمتی؟ مسلمان روز کرتا ہے۔ روز تمہارے گھر میں پڑا ہوا قرآن تمہیں آواز دیتا ہے کہ نوجوان، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے باپوں، روز مجھے کھول کر صرف پڑھ لیا کرو، ہی 2 سطر سے ہی پڑھ لو، قیامت میں تمہارے لیے حجت بن جاؤں گا، تمہارے صغیرہ گناہ رہیں گے، جہنم میں جانے کا موقع آئے گا تو میں تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جاؤں گا۔ قرآن روز پکار رہا ہے اور مسلمان روز قرآن کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میرا واسطہ ہی نہیں ہے۔ واسطہ اگر ہوتا تو کیا مسلمان قرآن کو چھوڑتا ہوتا؟ یا قرآن کو جوزہ میں بن کے لپیٹ کے رکھ دیا ہوتا؟ بلکہ ہم نے بے حرمتی ہی کی ہے، قرآن کی الگ الگ انداز میں کی ہے۔ اس کے ذمہ دار پھر کون ہے؟ ایک غیر آدمی دشمنی میں کرتا ہوگا قرآن کی مخالفت، لیکن مسلمان جان بوجھ کے کرتا ہے۔ کبھی اس قرآن کو ہندسوں میں لکھ کر ہم نے قرآن کی بے حرمتی کی، کبھی ہم نے انسان زندگی میں جو پڑھتا نہیں مرنے کے بعد قرآن سنا کر قرآن کی بے حرمتی کی، کبھی ہم نے گھر نیا خریدا یا گھر نیا بنایا تو 1 لوٹا پانی اور قرآن کو تابدان میں رکھ کر رات میں صبح تک انتظار کر کے ہم نے بے حرمتی کی۔ قرآن کی بے حرمتی ہم نے اگر کی تو قسم کھا کر کے بے حرمتی کی۔ قرآن کی بے حرمتی اگر ہم نے کی تو کسی دکان یا مکان کے افتتاح کے ٹائم پر صرف حافظوں کے ذریعے سے قرآن کو 10-15 منٹ میں ختم کر کے ہم نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ ذمہ دار کون اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جس کی بنیاد کے اوپر جو قوم کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی تھی، حاکم بنایا تھا، خیر امت بنایا تھا، لوگوں کو بانٹنے والی امت بنایا تھا، آج کی امت ساری دنیا میں کوئی دامن پھیلا رہا ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کر مانگنے والی بن گئی۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس ہم؟ آئیے نوجوانوں سے پوچھیں جن کی خوشنودی کی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی پاداش میں، جنہوں نے اپنے نفسوں کی قربانی دی، اپنی جانوں کی قربانی دی، اپنے مالوں کی قربانی دی، اپنے بیویوں کی قربانی دی، اپنی اولادوں کی قربانی دی، جب یہ قربانیاں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا تھا۔ اور کیسے وہ لوگ تھے جو ہر نکڑ پر، ہر مقام پر، ہر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کے اندر کشمکش جاتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر رہا ہوگا یا نہیں،
کہیں مجھ سے کوئی غفلت تو نہیں ہو رہی ہے اس عمل کے اندر؟ ہم تو بڑے اطمینان میں ہیں، جو چاہے کر لو، جو چاہے کہہ لو، جو چاہے بول لو، ہم تو اطمینان میں ہیں کہ جنت ہمارا مقدر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس نوجوان کے بارے میں جس نے اپنی نوجوانی میں جب کسی قسم کی ایمانی کمی اپنے سینے میں محسوس کی تو اس نے اپنے آپ کو کس لقب سے نواز لیا تھا؟ کوئی اور نہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مدینے کی سرزمین پر اسلام قبول کرتا ہے ایک نوجوان، اور جس کی جوانی اللہ اس کے رسول کی صحبت میں گزرتی ہے، ایک موقع وہ بھی آ جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ ایک نوجوان ان کے سامنے سے دوڑتا ہوا جاتا ہے اور اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر! اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تو منافق ہے تو آدمی سارے کنبے کو جمع کر لے گا، ہاں انہوں نے مجھے منافق کہا ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے عمل میں ذرا سی کوتاہی دیکھی تو اپنے آپ کو منافقوں کے لسٹ میں شامل کر رہا ہے۔ وہ آدمی جس کا 100% ایمان ہے، اس کے ایمان میں کوئی کجی نہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بار بار کہا، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ جب دوڑتے جا رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑا اور کہا کہ حنظلہ میرے بھائی، تم اور میں دونوں ایمان والے ہیں، ہم ہرگز منافق نہیں ہو سکتے، آؤ نبی سے فیصلہ لیں گے اس بات کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں اور جا کر جب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، جب جیسے ہی بیٹھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حنظلہ کو کیا ہو گیا ذرا سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ تم منافق ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر! یہ کیفیت کو ذرا میں اور آپ اپنے اوپر ڈال کر دیکھیں میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں۔ ذرا سی چوک ہوئی، ایک ایمان والا 100% ایمان رکھنے والا، رضی اللہ عنہ کے زمرے میں شامل ہونے والا، اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بنیاد پر تم کہتے ہو منافق ہو گئے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا بتاؤں یا رسول اللہ، جب آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کوئی چیز یاد نہیں آتی، تمام کی تمام محبتیں دل سے چلی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے سینے میں بھر جاتی ہے اور میں آپ سے بے بہانہ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن جب آپ کی صحبت اور آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں اور ماں باپ بھائی بہن میں جب میں چلا جاتا ہوں اور جب جا کے ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں، جب بیٹھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی اور اللہ کی محبت مجھے یاد نہیں آتی، میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کی محبت میں غافل ہو جاتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے اس بات کو؟ سوچا ہے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی محاسبہ کیا ہے اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا؟ ہرگز نہیں۔ دوست نے کہا ولیمے کا ہار لے جانا ہے، اب بولے کہ بھائی چلو ناراض ہو جائے گا دوست، لہذا ایک اخت لے جانے میں حرج کیا ہے بھائی۔ دوست نے کہا ہار ویسے ہی کیسے جاتا بھائی، بڑا مکہ لگے گا، غلیظ لگے گا، لہذا تھوڑا کچھ پٹاخے بھی پھوڑ لیں گے اور تھوڑا باجا بھی بجا لیں گے۔ اب یہ بیچارہ سوچنے لگا کہ اب دوست کی خواہش ہے، میں تو نہیں چاہ رہا ہوں، ہار کے ساتھ تھوڑا باجا پٹاخے رہنے سے میرا کیا جانا ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دوں گا اور خود اپنے دوست کو ناراض نہیں کروں گا۔ معاملہ جب یہ ہوا، اب دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہار بھی آ گیا، باجا بھی بج گیا، پٹاخے بھی پھوٹ رہے ہیں، ہر آدمی کچھ ہاتھ اوپر نیچے کر کے کمر بھی مٹکا رہا ہے، تم کر لینے میں حرج کیا ہے یارو؟ اب یہ نوجوان بولا کہ ارے جان دو بھائی، اب کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اب نہیں کروں گا تو تانے رہیں گے ساتھ میں۔ چلو اس کا ساتھ دے دیا، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا اور دوستوں کو راضی کر دیا۔ میرا اور آپ کا عمل تو یہی ہے نا آج۔ وہ کیسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے معمولی سی غلطی پر اپنے آپ کو منافقوں کی صف میں لا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو جب سنا تو کہا کہ حنظلہ ایسا آئندہ ہرگز نہیں کہنا،
اس لیے اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہوتی تو تمہارا شمار فرشتوں میں کر لیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ہمت افزائی ہو گئی ہمارے لیے بھی، ہمارے لیے بہترین ایک درس، ایک راستہ فراہم ہو گیا کہ ہم کبھی ہمارے سے ایسی لرزش اگر ہوتی ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، یہ کیفیت ہمارے ساتھ ہونے والی ہے، ہم فرشتے تو نہیں۔ یہی نوجوان حنظلہ کچھ دن گزرے نکاح کر لیتا ہے۔ ادھر نکاح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کی طرف نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر صبح فجر کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنی ہتھیار اور جانوروں کے ساتھ آ جائے، ہمیں ابھی ابھی جنگ کے لیے جانا ہے۔ ادھر حنظلہ کا نکاح ہوا، رات میں بیوی کے ساتھ گزاری اور جنابت کا غسل لینے کی فرصت بھی نہیں ہوئی، نبی نے اعلان فرما دیا، حنظلہ نکلے اور نبی کا ساتھ دے دیا، وہی حالت میں ہے، غسل نہیں لیا۔ جب جنگ احد میں گئے، جنگ شروع ہوئی، کچھ 70 یا 80 سے زیادہ صحابہ کرام جس میں شہید ہوئے، جس میں مصعب بن عمیر بھی ہوئے، جس میں حمزہ بھی ہوئے، جس میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے، جنگ ختم ہوئی، دشمن بھاگ گیا میدان چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ساتھیوں جو بچ گئے ہو، اپنے تمام مجاہدین کے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ تمام کے تمام ساتھی ہر لاش کو اٹھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی انتہا نہیں رہی، پریشانی کے عالم میں ہے۔ حنظلہ کی لاش کو اٹھایا، خون ٹپکنے کے بجائے پانی ٹپک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حنظلہ کی لاش کو لا کر رکھا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہر لاش کو اٹھایا گیا، خون ٹپک رہا ہے، حنظلہ کی لاش کو اٹھایا گیا، پانی ٹپک رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کیا جانتے ہو اس حنظلہ کے معاملے میں، جس نے کل رات کو نکاح کیا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، صبح میں غسل لینے کا موقع نہیں ملا، ہمارے حکم پر آ گیا اور شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتوں کو بھیجا کر حنظلہ کا غسل کروا رہا۔ اللہ اکبر۔ قربان ہے ہماری جوانیاں، قربان ہے ہماری جوانیاں۔ کیا نوجوان تھے جن کے غسل کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے فرشتوں کا نزول کر رہا ہے۔ کیا آج میرے اور آپ کے عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہوگا؟ گانے سنتے ہوئے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ چوری کرتے ہوئے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ ماں بہنیں بے پردہ پھرتے ہوئے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ کسی کے معاملے میں نقص نکال کر لڑائی لگانے میں جو ہے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا؟ میرے اور آپ کی جوانیاں بس اسی کے حوالے چل رہی ہیں، مکمل ہم شیطان کو خوش کر کے چل رہے ہیں۔ ان کا کردار ایسا تھا کہ اللہ کو بھی حیا آئی تھی۔ آج میرا اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ کیا معاملہ ہے عزیزان محترم؟ کیوں اتنی تبدیلی میرے اور آپ کے پاس؟ کیا وہ ایمان ان کا الگ تھا، میرا اور آپ کا الگ ہے؟ کیا قرآن ان کا الگ تھا، میرا اور آپ کا الگ ہے؟ کیا نبی ان کا الگ تھا، میرا اور آپ کا الگ ہے؟ کیا جنت ان کے لیے الگ بنائی گئی تھی، میرے اور آپ کے لیے الگ بنائی گئی ہے؟ جہنم ساری انسانیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ بچنا اگر ہے تو اپنے کردار کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، مساجد کو بھر دینے کی ضرورت ہے، اپنے چہروں پر نبی کی سنت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت ہے، تم کو سیریلوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تم کو غیبتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تم کو بازار میں بیکار کے گھومنے سے منع کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام تر چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی صلہ اس کا ضرور دے گا۔ ورنہ وہ نوجوانیاں کچھ اور تھیں، میری اور آپ کی نوجوانی کچھ اور ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آج وہ حالات پیدا ہو گئے کہ ایک نوجوان کسی غیر لڑکی کے ساتھ، آپ کے شہر میں ہو رہا ہے سب یہ، میرے شہر میں ہو رہا ہے سب یہ، اس کے باوجود ہم کبھی اٹھ کر کے ایسی مخالفت نہیں کر سکے۔ ایک باپ آتا ہے ہمارے پاس، شکایت کی ہم سے آ کر کے، کہا کہ مولوی صاحب زبردست ایک کام ہے، اگر آپ کر دیں تو زندگی بھر احسان مند رہوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ باپ جو کل طاقتور تھا تو اولاد کمزور تھی،
چاہتا تو گردن مروڑ کر مار بھی سکتا تھا, ہاتھ پیر توڑ کر معذور بنا سکتا تھا, تم کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے. آج نوجوانی کے اکڑ میں تمہارے جسم طاقتور ہو گئے اور تمہارے ماں باپ کے جسم کمزور ہو گئے, تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ طاقت تھی, میں کمزور تھا, انہوں نے مجھے بچا لیا, آج میں طاقتور ہوں, میری ذمہ داری ہے انہیں بچانے کی. باپ نے آ کر کے شکایت کی, آنکھ میں آنسو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بتاؤں کہ میرا ایک نوجوان بیٹا ایک کسی غیر لڑکی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا, اچانک میری نظر پڑ گئی, میں نے جب اس کو پکڑا تو وہ لڑکی کے سامنے صاف یہ ظاہر کر دیا. لڑکی نے جب سوال کیا کہ یہ کون آدمی ہے جو ہمارے تمہارے درمیان میں آ رہا ہے, تو وہ نوجوان پلٹ کر کہتا ہے نہ مجھے معلوم نہ تجھے معلوم, یہ کون آدمی ہے, چلو ہٹو بڑے حضرت. پھر موٹر سائیکل کو دبایا اور چلا گیا. یہ نوجوانی ہے ہماری, جو ماں باپ کی بے حرمتی پر آ گئی, رب سے بغاوت پر آ گئی, نبی سے مخالفت پر آ گئی, قرآن کے قانون کو میٹنے پر آ گئی. کیا ہوگا اس قوم کا, کیا ہوگا اس قوم کا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جس طریقے سے ایک انسان کے اندر بیک بون ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی, اگر اس میں نقص آ جاتا ہے تو سارے کا سارا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک حدیث صادق آتی ہے, اس وقت میں ان نوجوانوں سے کہا گیا تھا, وہی حدیث آج ان نوجوانوں سے پیش جو ہے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جسم کے اندر جیسے ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت ہے, اسی طریقے سے اسلام کے اندر نوجوانوں کی اتنی ہی اہمیت ہے. کیا اس اہمیت کو ہم نے جانا ہے؟ کیا اس اہمیت کو ہم نے پہچانا ہے؟ کیا ہم اپنے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ جن کے عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 12 کے اندر اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ان کے متعلق. جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اللہ کے دامن کو, اللہ کی ذات گرامی کو, اللہ کی رسی کو, انہیں کسی قسم کا ڈر اور انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. کیا اللہ کی آیت غلط ثابت کر سکتے ہو؟ کوئی ہے ثابت کرنے والا غلط؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہ کوئی مردوں میں سے کر سکتا ہے, نہ کوئی عورتوں میں سے کر سکتا ہے. اللہ کی آیت صادق ہے اپنی جگہ پر, لیکن آج ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو خوف کمپنی کے باس کا آ گیا, خاندان کے کسی بڑے آدمی کا آ گیا. اب تو عجیب نرالا ماحول چل رہا ہے, کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے کہ مرد آدمی کو سب سے زیادہ خوف اپنے بیوی کا آ گیا ہے. بیوی نے کہہ دیا میرے بھائی کو بڑی پسند نہیں آ رہی, تمہاری داڑھی نکال دینا چاہیے. ابا کہہ رہے تھے کہ تمہارا شوہر کتنا بڈھا لگ رہا ہے, ابھی تو عمر ہی کیا ہے تمہاری, ذرا داڑھی نکال لو بولو تمہارے شوہر کو. بیوی روز جھگڑا کر لی, میاں داڑھی نکال دیا. تو اللہ کے رستے کو پکڑا ہی کہاں مضبوطی سے ہم نے پکڑا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں پکڑا ہے. اگر اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑے ہوتے تو نہ ہمیں کسی دنیا کی کوئی طاقت کا خوف ہوتا, نہ کسی قانون کا خوف ہوتا, نہ کسی شخصیت کا ڈر اور خوف ہمارے سینوں میں ہوتا. جس کی بنیاد پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا, لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دی تھی. مصعب بن عمیر نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا, پیون کا کپڑا بننا پسند کر لیا, لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دی. حضرت حنظلہ نے اپنے آپ کو منافقوں کی لسٹ میں لا لیا, لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دی. مصعب بن عمیر نے پریشانی کو اپنے اوپر لازم ملزوم کر لیا, لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دی. آج ہم ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ مجھ پر پریشانی نہ آئے, مجھ پر کوئی ظلم نہ ہو, میں کوئی پریشان نہ ہوں, تمام دنیا کا خوف مجھ پر طاری ہو, لیکن اللہ کا خوف اپنے سینوں سے میں نکال دوں گا. یہی معاملہ ہے میرا اور آپ کا. جب اللہ کا خوف ہمارے سینوں سے نکل گیا تو موسیقی سب سے پہلے ہمارے گھر میں داخل ہو گئی, بے پردگی داخل ہو گئی, اور ربا, یہ کہتے ہوئے ذرا خوف محسوس ہوتا ہے. اگر اردو میں کہہ لیا جائے تو سود, ڈرا کے بولنا پڑتا.
انگلش میں کہہ لیا جائے تو انٹرسٹ، بڑا پیارا لفظ. اردو میں بولو گے تو سود، ارے کیا ہے بھائی سود بول رہے ہو. انگلش میں بول لو انٹرسٹ. 2% دے رہا ہوں، 3% دے رہا ہوں بھائی، اس سے حرج کیا ہے؟ یہ حرج کیا ہے؟ جہنم کے دروازے میں معلوم ہوگا حرج کیا ہے. ناموں کو بدل لینے سے عمل نہیں بدل جاتا، ناموں کو بدل لینے سے عمل نہیں بدل جاتا. اور آج سارے کا سارا خوف معاشرے کا، ماحول کا، خاندان کا، دوست احباب کا، پڑوسی کا، ہر چیز کا خوف آ گیا انسان کے اوپر سوائے اللہ کے خوف کے. اگر اللہ کا خوف ہمارے سینوں میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز دیکھنا کہ کس طریقے سے معاشرے کا رنگ بدل جائے گا انشاءاللہ. پوری دنیا کے حالات مسلمانوں کے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہیں. ہر سازش مسلمانوں کے خلاف میں کام کر رہی ہے. افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ سازش کرنے والوں کی تعریف بھی ہمارے ہی علماء کرتے ہیں. قاتلوں کی تعریف مسلمانوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوں ہمارے ہی علماء تعریف ان کی کرتے ہیں. افسوس، صد افسوس. اس لیے نوجوانوں، تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے. اور ایک بات عرض کر کے آخری اپنی بات کو میں ختم کر لوں گا، یہ کہ انسان کا بچپن جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا مختصر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرد ہو یا عورت، اس کی جوانی بھی بڑی مختصر ہوتی ہے. جوانی کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے وہ بڑی طویل ہوتی ہے. اسی لیے جوانی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اس لیے نوجوانوں کو ابھار کر بتایا گیا اسلام کے اندر. کہیں یہ عمر اسے بہکا نہ دے، کہیں یہ عمر اسے باغی نہ بنا دے، کہیں یہ عمر اسے نافرمان نہ بنا دے، کہیں یہ عمر اسے غدار نہ بنا دے، کہیں یہ عمر اسے اسلام سے نہ ہٹا دے. یہی عمر ہوتی ہے جس میں آدمی کو سیکھتا ہے، وہی عمل کو لے کر انسان ساری زندگی امن و سکون کی زندگی جیتا ہے. اگر جو آدمی جوانی میں نہیں سدھرتا، غلط انداز میں اپنی جوانی گزارتا ہے، اس کی ساری کی ساری زندگی بدعنوانیوں میں گزرتی ہے. کئی واقعات ہیں ہمارے پاس. لہذا میں تمام ماں بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، بالخصوص نوجوان بھائیوں سے التماس، اپیل، درخواست کرتا ہوں کہ اب تک کے جو غلطیاں ہم نے اسلام کے خلاف میں کی ہیں، جو کردار ہمارا ہونا چاہیے تھا، جو ہم نے کردار کشی کی ہے، پھر پلٹ کر ہم کو اس طرف آ جانا چاہیے جو کردار ہمارے صحابہ کرام کا تھا. جو انجانے گنجانے میں ہم سے جو غلطی ہوئی ہوگی، اللہ کے حضور اپنے معصوم ہاتھوں کو پھیلاؤ اور کمزور زبان سے رب کے سامنے اپنی غلطیوں کو رکھو. اگر پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تو سجدے میں چلے جاؤ، ناک کو رگڑ لو، پیشانی کو ٹکا دو، رب کے سامنے اپنی غلطیوں کو رکھو اور کہو کہ با الہ العالمین، انجانے میں کر دیا ہوں میرے غفور الرحیم، تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا. اللہ کو حیا آئے گی انشاءاللہ. جو غلطیاں انجانے میں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف بھی کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی توبہ اللہ تعالی آخری خرقرہ جو لگتا ہے انسان کا، آخری جو سانس ہوتی ہے، تب بھی اگر انسان اللہ سے معافی چاہنا چاہتا ہے تو اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم جھکنے کے عادی بنے، بشرطے کہ مانگنے کے عادی بنے. اتنی بھک منگے ہو گئے کہ انسانوں کے سامنے مانگتے مانگتے زندگی گزر رہی ہے، ساری زندگی انسانوں سے مانگتے گزر رہی ہے، لیکن رب کے سامنے کبھی آدمی پھیلا کر مانگنے سے عاجز آ گیا. مانگو لو اس سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، جو نوجوان اسلام کے چمن کو سینچ کر ہرا بھرا کیے تھے، وہ چمن اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا رب العالمین، ہم نوجوان ہیں، ہماری جوانیوں کو قبول فرما، ہمارے عمل کو قبول فرما. پھر سے اسلام کے چمن کو سینچنے والا ہمیں بنا دے، اسلام کے چمن کو ہرا بھرا کرنے والا ہمیں بنا دے، زبان سے نکلے تو اچھی بات نکالنے والا بنا دے، نگاہوں کے سامنے ہمیشہ قرآن کو رکھے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. کانوں کو گانے سننے سے، عادی بننے سے روک لے میرے پاک پروردگار. زبان سے گالی دینے سے روک لے میرے پاک پروردگار. اے میرے اللہ، یہ سر جھکے تو تیرے سامنے جھکنے والا بنائے، کسی اور کے سامنے سر جھکنے سے بچا لے میرے پاک پروردگار. اے میرے اللہ،
جانے انجانے میں ہم نے ہمارے ماں باپ کی بے حرمتی کی ہوگی، ان سے غصہ ہوئے ہوں گے یا ان کو جھڑکی دی ہوگی، اے میرے پاک پروردگار ایک انجانی غلطی سمجھ کر معاف فرما دینا۔ اے میرے اللہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت عطا فرما کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کر سکیں میرے پاک پروردگار، جس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سرخرو ہو جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے میرے غفور الرحیم۔ اے میرے پاک پروردگار جیے تو ایمان پر جیے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، خبر سے سوال جواب میں آسانی پیدا فرما میرے پاک پروردگار۔ اے میرے غفور الرحیم، اے میرے پاک پروردگار ایسی باتوں کو اور سننے اور سنانے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار، دوسروں تک پہنچانے والا ہمیں بنا دے میرے پاک غفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ We made peace a symbol of ours. In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. Peaceful, peaceful, peaceful peace. Peaceful, peaceful, peaceful peace. Salamun, salamun, salam.